تعلق سے تھوڑا سا تاریخی پس منظر کا ذکر کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ پوچھیں، کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، ما ہادان بمتساویین، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم کا درجہ اونچا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد پڑھا، کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، دو صفت کا ذکر کیا، ایمان اور علم، جن لوگوں کو علم، ایمان اور علم ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے اونچے درجات سے نوازتا ہے۔ اس کی تفسیر میں صحیح مسلم کی اس حدیث کو، جو غالباً بخاری میں بھی ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع رحمہ اللہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مکہ کا والی بنایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا سفر ہوا، عثفان کے مقام پر گئے، وہاں دیکھا کہ نافع بن حارث بھی موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، علیک سلیک بھی پوچھا کہ تم یہاں ہو، مکہ چھوڑ کر آ گئے، تو مکہ میں اپنی جگہ کس کو تم نے نائب بنایا ہے، امیر بنایا ہے، والی بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے موالی میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے۔ تو کہا ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے شہر مکہ کا والی بنا دیا؟ تو حضرت نافع بن حارث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین انہ اعلم بکتاب اللہ واعلم انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، کہ وہ نافع جن کو میں نے بنایا ہے، ابن ابزہ کو، وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں۔ قاری اس زمانے میں ہمارے یہاں جیسے صرف تجوید اور حفظ کے والوں کو قاری کہا جاتا ہے، اس کو نہیں کہتے تھے، بلکہ عالم قرآن کو کہتے تھے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ وہ قرآن کے عالم ہیں اور فرائض یعنی وراثت وغیرہ کے معاملات اور مسائل سے واقف ہیں۔ تو اس کے جواب میں جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، ارے سنو، جب ایسی بات ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قوما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند درجہ دیتا ہے، بلندی پر اٹھاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے یہ کہ ایک مولا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ آج بھی ایک جہاں مادہ پرستی اور دنیا داری کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں لوگوں کے معیار اور حیثیت کا اندازہ ان کی مال و دولت، سماجی رسوخ سے لگایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور سلف کے یہاں لوگوں کی عزت و احترام اور مقام کا اعتبار علم دین سے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے کیا جاتا تھا، کہ جو جتنا متقی پرہیزگار اور دین کا جتنا جاننے والا ہے، اس کا اتنا معیار بلند ہوگا۔ یہاں حضرت عمر فاروق نے ان کی گویا تائید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار مقرر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب قرآن کا جاننے والا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں قرآن حدیث کے علماء کو دوسرے دنیا دار جو دنیا کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں، کاروبار کو جانتے ہیں، سیاست جانتے ہیں، ان کے مقابلے میں علماء کو بھولا بھالا، بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام ان کو، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، فرائض کو جاننے والا ہے، ان کو حکومت کرنے کے لائق سمجھتے تھے، کہ جو شخص دین کا واقف کار ہوگا، اس کے اندر سیاست، جو حقیقی سیاست ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آداب جہاں بانی، انتظام و انصرام، جو دین کا جتنا جاننے والا ہوگا، قرآن سے جتنا واقف ہوگا، وہ انتظام و انصرام کا اتنا زیادہ اہل اور لائق ہوگا۔ یہ ان کے یہاں مزاج تھا۔ ایک آیت اور علم کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وقل رب زدنی علما، آپ یہ کہتے رہیے، آپ یہ کہیے کہ پروردگار میرے علم میں زیادتی کر۔ علم یہ نکرہ ہے، اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، عربی کے سے جاننے والے واقعوں کے، جیسے ہم اردو میں جس کو اسم عام کہتے ہیں، تو جب یہ استعمال ہوتا ہے تو ہر علم اس میں، یعنی اور علم کی زیادتی اس میں آ گئی، کہ میں پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما۔ اہل علم نے اس دعا کی تفسیر میں کہا
کہ اس سے علم کی فضیلت کا بیان ہونا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز میں، دنیا کی کسی بھی چیز میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی قرآن مجید میں، بلکہ صرف علم کی زیادتی کی دعا سکھائی۔ یہ کتنی بڑی اور اہم بات ہے۔ اب یہاں العلم سے مراد کیا ہے؟ کون سا علم کی زیادتی کی دعا مانگ رہے ہیں یا جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، ہر علم کی فضیلت، اہمیت اس کی ضرورت اور افادیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی علم ہو دنیا میں، طب کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم، ہندسہ ہے، فلکیات کا علم ہے، سائنس کے مختلف شعبے اور فیکلٹیز کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں، ہر علم کی اہمیت کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ علم دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کا جتنا فائدہ ہے، اس اعتبار سے وہ علم اہمیت کا حامل ہے۔ اب ان علوم میں اگر ہم ان سارے علوم کے مقابلے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ ضرورت کس علم کی ہے انسانوں کو، مردوں اور خواتین کو، تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اہمیت اس علم کی ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کا فائدہ سب سے بڑا ہے۔ کس کا فائدہ سب سے بڑا ہے؟ علم دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ وحی کا، وحی کے علم کا، علم وحی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم دین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دین کے عقائد، معاملات، اعمال، اخلاق، عبادات سب شامل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے بیچ میں سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کی علامتیں کیا ہے، سارے جوابات ہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا آگے کے دروس میں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عمر فاروق سے کہ یہ کون تھے تم جانتے ہو جنہوں نے آ کے سوالات کیے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہو جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ دین کے سیکھنے سکھانے کا طریقہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ طریقہ کیا ہے؟ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، ان کے جواب پر حضرت جبرائیل تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ نے سچ بتایا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں چیزیں پیش کی جائیں، یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا اہتمام اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر علم کی مجلس کو، علم کی باتوں کو لوگوں میں عام کیا جائے، اس کا اہتمام فرمایا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین سے مراد یہ ہے، تو جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر ان تمام میں علم دین کی ضرورت، فائدہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم انسان کے جینے کا مقصد بتاتا ہے، خالق کائنات کے طرف سے یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو، انسانوں کو، جینوں کو، مخلوقات کو، یہ پیڑ پودے پہاڑ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کو کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ معلوم ہو، صراط مستقیم معلوم ہو، اور صراط مستقیم کے مقابلے میں گمراہی کے، تباہی کے جتنے بھی راستے ہیں ان سے بچانے والا یہ علم ہے۔ یہ بات میں نے بارہا مختلف دروس میں، خطبات میں ذکر کی ہے۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ ضرورت علم وحی کی ہے۔ کھانا پینا انسان کو اگر نہ ملے تو انسان کا شریر صرف تباہ ہوگا، یہ ایک ایسے بھی مرنا ہے انسان کو، لیکن اگر ہدایت نہ ملے، اللہ کے دین جو آسمان سے نازل کیا یہ نہ ملے، تو انسان کی دنیا بھی تباہی ہوگی، تباہی کا شکار ہوگی، تاریکی کا شکار ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے عذاب اور دردناک عذاب میں کا شکار ہوگا۔ اس اعتبار سے اس دردناک عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں حیوانوں کی زندگی اور بے کیفی اور بے سکونی کی زندگی سے بچانے کے لیے انسان کو علم دین کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں جتنی بھی فضیلت ان علوم کی بیان کی جا رہی ہے قرآن و حدیث میں، اس سے اصل مراد علم دین ہے۔ اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے علوم کی فضیلت نہیں ہے۔ چند علوم جیسے جادو کا علم، ٹونا ٹٹکا، فلکیات کے وہ علم جس سے آدمی مستقبل اور غیب کی باتیں بتانے کے دعوے کرتا ہے، یہ علوم ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کا سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ باقی دنیا میں جتنے علوم ہیں جو انسان کے لیے کسی نہ کسی شکل میں فائدے کے حامل ہیں،
اس کی اہمیت و افادیت ہے ان کے فائدے کے اعتبار سے۔ ان تمام علوم میں سب سے زیادہ ضروری علم دین ہے۔ علم دین میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری علم عقیدہ